دشمنیاں دیوار پہ ماری علی کی بیٹی نے، دندان شکن خطبہ دیا دشمن کے دربار میں۔ اپنا بلایا ہوا مجمع ہو، اس میں اپنی تعریف کی جائے یہ اور بات ہے، مجمع ہو دشمن کا، فضائل پڑھے جائیں اپنے۔ دشمن کا مجمع تھا اور علی کی بیٹی کہہ رہی تھی آؤ ہم بتائیں ہم کون ہیں۔ اور بی بی صرف اپنا تعارف نہیں کروا رہی تھی، بی بی اس کے شجرہ خبیثہ کا تعارف بھی کروا رہی تھی۔ بی بی کہتی ہے ٹوٹے ہوئے شجر کے پتے ہیں، یہ جوہڑوں سے پانی پینے والوں کی اولادیں ہیں، یہ مکہ میں لوٹنے والوں کے بیٹے ہیں۔ میں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی ہوں، ان کے ابا اجداد مکہ میں قافلے لوٹا کرتے تھے، میں ملیکۃ العرب کی بیٹی ہوں۔ اس کے دادا کو مکہ کے لوگ خائن کہتے تھے، میں صادق الامین کی بیٹی ہوں۔ اس کے باپ نے تم شام والوں پہ حکمرانی کی ہے، اور سفین میں جس سے شکست کے خوف سے ڈر کے بھاگ کے آیا تھا، میں اس علی کی بیٹی ہوں۔ دشمن کا دربار تھا اور علی کی بیٹی نے ایسا خطبہ دیا، سر حسین نیزے کی نوک سے بولا، اے زینب میرے بابا کا قتل اس لیے چھپ گیا، اس کی زینب جیسی بہن کوئی نہیں تھی۔ حسین کے سر سے آواز آئی کاش ہر کسی کی زینب جیسی بہن ہوتی۔ محافظہ امامت بن گئی علی کی بیٹی۔ کربلا کی جانب جا رہے ہو، جاؤ کربلا جا کے دیکھنا، حسین کے نوری گنبد کی طرف علم ہے، عباس کے گنبد پہ پرچم ہے۔ دو ہی کائنات میں گنبد ہیں جن پہ تاج ہے، یا نجف میں علی کے روضے پہ، یا شام میں زینب کے روضے پہ۔ تاج ہمیشہ شہنشاہوں کو دیا جاتا ہے۔ شام کی فاتح بن گئی، قیدی ہاتھوں کے ساتھ شام فتح کر لیا، زبان کی تلوار سے گردنیں کاٹ دی، لہجے کی دھار سے میدان جنگ مار لیا۔ چند دن کا قیام کیا علی کی بیٹی نے، اور شام والوں کو مدینے والا اسلام یاد آ گیا۔ حسین کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی ہے حسین میں نے کربلا میں تیری کٹی ہوئی لاش کے قریب سے گزرتے ہوئے وعدہ کیا تھا، حسین انہوں نے تمہیں جنگل میں تنہا سمجھ کے مارا ہے، میں شام سے تب تک اٹھوں گی نہیں جب شام کی دیواریں بھی کہیں حسین نمازی تھے۔ 11 محرم کی بھائی کی لاش سے اٹھ کے آئی تھی علی کی بیٹی، مدینے سے چلی بطول تھی، مکہ میں آئی جانشین رسول بنی، کربلا میں 8 دن حسن بنی، شام غریباں کی ایک رات عباس بنی۔ 11 محرم کربلا سے کوفہ پہنچی، علی بن گئی، پھر کوفہ کے بازار، پھر شام کی گلیاں، پھر دربار کی پیشیاں، شام سے رہا ہو کے پھر مدینے گئی، مدینے سے قید ہو کے پھر شام آئی، 6666 میل ننگے پاؤں ننگے سر سفر کر کے شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی میرے اللہ اب زینب تھک گئی، تیرا دین بچ گیا، مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں بچ گیا۔ مجھے میرے بھائی اور بیٹے نے حکم کیا ہے، میں نے ایام ازا کربلا میں گزارے، میں نے کربلا میں حسین کے شہر میں عالیہ کے بیٹوں کی شہادت پڑھی تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ 2 جملے عالیہ کے بیٹے کی غربت کے حاج پھر سنا دینا۔ میں سادات سے معافی مانگ کے کہوں گا، اکثر ممبر سے ذاکرین خطبہ یہ بیان کرتے ہیں علی کی بیٹی نے 2 بیٹے دیے، آج کے بعد جملے کو درست کر لینا، صرف 2 بیٹے نہیں، نسل قتل کروائی ہے علی کی بیٹی نے،
میں نے نسل کا لفظ کہا، مجھ سے سوال کرو نسل کیسے قتل ہوئی؟ آج پوری دنیا میں کسی سید سے پوچھو کس کی اولاد ہے، کوئی کہتا حسنی ہے، کوئی کہتا حسینی ہوں، کوئی کہتا عابدی ہوں، کوئی کہتا نقوی ہوں، کوئی کہتا رضوی ہوں، کوئی کہتا قاسمی ہوں، کوئی کہتا تقوی ہوں، کوئی نہیں کہتا میں زینبی سید ہوں۔ نسل ختم کروا گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے حسین میں نے وعدہ کیا تھا حسین تیرا بیٹا بچاؤں گی، اپنی نسل قتل کرواؤں۔ آؤ کربلا کے سفر میں ہو، علی کی بیٹی کو تعزیت دیں، آؤ پرسہ پیش کریں میری شام کی شہزادی کو۔ اے میری بی بی زائرین کا سلام قبول کر، اے میری شہزادی اپنے عزاداروں کا سلام قبول کر۔ بی بی یہ دنیا کے کونے کونے سے تیرے بھائی کی غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی یہ سفر میں چل تو پڑے ہیں لیکن یقین ہے کہ رستے میں پانی مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ ہمیں رستے میں کھانا مل جائے گا۔ بی بی یہ چل تو پڑے ہیں لیکن انہیں خبر ہے کہ چند قدموں کے فاصلے پہ ہے حسین کی قبر۔ جب ہم دور سے حسین کا روضہ دیکھیں گے ہماری بھوک مٹ جائے گی، ہماری پیاس اور تھکن ختم ہو جائے گی۔ جس کے لیے سفر کیا تھا وہ حسین آ گیا ہے۔ میں معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، جب کربلا میں پہنچ جانا پہلا سلام اپنی نیابت میں نہ کرنا، پہلا سلام کرنا اے غریب کربلا تیری بہن کا تجھے سلام ہو، جو کربلا سے چلی تھی اور رو کے کہتی تھی حسین ہو سکتا ہے میں دوبارہ کربلا نہ آ سکوں، حسین قیامت تک کے لیے تیرے زائر آیا کریں گے، حسین وہ تجھے سلام کیا کریں گے، حسین میں شام میں جا کے بتاؤں گی کہاں میرا اکبر گرا تھا، کہاں میرا عباس گرا تھا، کہاں میرے اون و محمد گرے تھے۔ سجاد کے لیے میں بتا کے آؤں گی شام کی گلیوں میں، اگر تیرے ساتھ چھوٹی بیٹی سفر مشی میں ہے تو جب کربلا میں جانا رو کے کہنا مولا سجاد، مولا حسین، اے مولا عباس، ہم بیٹیاں عزت کے ساتھ لے کے آ گئے۔ تیری سکینہ شام میں رو رو کے کہا کرتی تھی یہ پرندے تو گھروں کو چلے۔ اے میرے مولا حسین، یقیناً میں منت کر کے کہوں گا سفر کے دوران اللہ جانے کون کون سے مخلوق تمہارے ساتھ چل رہی ہے۔ اس سفر زیارت میں صرف تم اکیلے نہیں، انبیاء تمہارے ہم سفر ہیں، ملائکہ تمہارے ہم سفر ہیں۔ اگر میں جملہ کہوں تو عقیدت سے قبول کرنا، تمہارا 12واں امام تمہارا ہم سفر ہے۔ تم کربلا کی حدود میں پہنچو گے، تمہارا استقبال کرنے کے لیے عباس کھڑے ہوں گے۔ حسین کے زائرین کو پہلا خوش آمدید عباس کہتا ہے۔ دو بیٹے مدینے سے چلے تھے، بھائی کا صدقہ لے کے آئی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر تیار نے کہا تھا مشکل ہو ایک میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے حسین پہ صدقہ کر دیجئے گا۔ شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن ان شہزادوں کا ایک درد پڑھوں گا۔ پورے رستے میں بابا احمد شاہ جی، پورے رستے میں بیٹے ماں کے اونٹ کے قریب جاتے، رو کے کہتی اونو محمد قریب نہ آیا کرو، تم صدقہ ہو میں علی کی بیٹی ہوں۔ اے اونو محمد مجھے اماں کہہ کے سلام نہ کرنا، میں اکبر کی ماں ہوں۔ شب عاشور جب ہر ماں اپنی قربانی تیار کر رہی تھی، یہ بار بار ماں کے خیمے کے دروازے پہ جاتے، رو کہتے اماں فضا ماں سے کہے ہمیں ودا کہے۔ بی بی فضا رو کے کہتی عالیہ کہہ رہی ہے مجھے اکبر سے فرصت نہیں ہے، میں کربلا پال کے حسین کو دے رہی ہوں۔ یہ واحد شہزادی ہے علی کی بیٹی، اس نے صرف علی اکبر نہیں پالے، عباس بھی عالیہ نے پالا، اکبر بھی عالیہ نے پالا، قاسم کو بھی عالیہ نے پالا، اون و محمد کو بھی عالیہ نے پالا، پوری کربلا پال کے جوان کی تھی علی کی بیٹی نے۔ بی بی 10 محرم خود قاتل حسین روایت کرتا ہے مقتل میں، حسین کے قاتل نے جا کے مولا سجاد سے کہا اے حسین کا بیٹا کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی ہے؟
مولا سجاد نے کہا کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ دیکھے کہنے لگا ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پہ گئی ہے، یہ 2 بچوں کی لاشیں صحرا میں ایسی پڑی ہیں، ان کی لاش پہ رونے کے لیے کوئی مزدور نہیں آئی۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں یہ میری پھپھی کے بیٹے ہیں، میری ماں حسین کی لاش پہ رو رہی۔ آج بھی کربلا میں جاؤ، اون کربلا کی سرحد پہ مدفن، ماں کا حکم تھا کربلا سے باہر جا کے گرنا، کیونکہ حسین کو لاش اٹھانی پڑتی ہے، اتنا دور گرنا کہ میرے غریب کو جانا نہ پڑے۔ آج بھی کربلا کی سرحد پہ ہے حسین کا یہ بھانجا اور عالیہ کا یہ بیٹا۔ بس بی بی شام کی قید میں رہی، حسین کو روئی، واپس مدینے آئی۔ اب آپ زائرین سفر زیارت کے لیے آئے ہیں نا، یہ ہر زائر کے ہاں طریقہ ہے، جب زائر واپس جاتا ہے نا اپنے وطن تو احباب دوست رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، تو زائر کے پاس ایک ایسا بیگ ہوتا ہے جو وہ زیارت میں تیار کرتا ہے۔ جب دوست احباب محمد علی بھائی آتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے میں یہ تیرے لیے خاک شفا کی تسبیح لایا ہوں، یہ تیرے لیے تربت لے کے آیا ہوں، یہ تیرے لیے کربلا کا کفن لے کے آیا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ زائر سے ملنے کے لیے جائیں گے، وہ تبرکات دکھائے گا بھی اور دے گا بھی۔ علی کی بیٹی قید نبھا کے واپس مدینے گئی، جب بی بی مدینے قبر رسول پہ گئی تو بی بی نے کیا تبرکات دکھائے پڑھوں؟ بی بی گٹھڑی کھول کے کہتی یہ میں اصغر کا کرتا لے کے آئی ہوں، یہ میں اکبر کا لباس لے کے آئی ہوں، یہ میں قاسم کا امامہ لے کے آئی ہوں۔ اللہ جانے تم سنو گے یا اگلا جملہ نہیں سنو گے۔ آخر ایک ایسا تبرکات میں سے تبرک آیا جس میں علی کی بیٹی نے اپنا دایاں رخسار قبر محمد پر رکھ کے رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول سکینہ کے در لے کے آئی ہوں، آنکھیں کھول میں اپنی زخمی چادر لے کے آئی ہوں۔ بی بی ایک ایک تبرک دکھاتی رہی، آخر میں حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر محمد پہ ڈالا، قبر محمد پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، عالیہ کرتا ہٹا لے، مجھ سے حسین کا کرتا برداشت نہیں ہو رہا۔ بی بی رو کہتی اے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دیجئے، میں اکیلی آپ کی قبر پہ آؤں گی، میں آپ کو اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتائیے گا امت نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا آپ کی بیٹیوں کو مارا۔ اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ تصور کرنا کہ تم کہاں بیٹھے ہو، کوئی خشک آنکھ لے کے نہ جائے، کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جس میں آنسو نہ ہو۔ اے نانا ہو، اے نانا بیٹے کا لباس برداشت نہیں ہوا۔ نانا میں تجھے اگلے جملے میں پہاڑ ہے مصائب کا، اگر برداشت کرنے کی طاقت ہو تو یہ سوچنا کہ سفر زیارات میں اور سفر مشی میں ہر عبادت کا اضافہ دگنا ہو جاتا ہے، یہاں آنسوؤں کی قیمت بھی اور ہوگی۔ تم اس کیفیت میں ہو، اس روحانی کیفیت میں ہو، بس ذہن میں رکھنا کہ تم کس کیفیت میں ہو اور پھر مصائب سننا۔ بی بی رو کے کہتی ہے تو تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے گا، تھوڑا سا والیوم بڑھا دیجیے۔ بی بی روئی، رو کہتی نانا کیا میں تجھے اپنا لباس بتاؤں؟ قبر مصطفیٰ سے آواز آئی اے میرا بیٹا زینب مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ گٹھڑی اٹھائی، نانا کی قبر سے خاموش اٹھی، قبر امام حسن پہ گئی۔ حسن بھیا تجھے اپنے درد سناؤں؟ اے حسن میں نے آپ کے جنازے سے تیر کھینچے تھے، اے میرا بھیا حسن مجھ سے بہن کے تکلیفیں سنے گا؟ قبر حسن سے آواز آئی عالیہ مجھے اپنے درد نہ سنانا۔ سامنے نظر پڑی ماں کی کچی قبر پہ، روتی ہوئی ماں کی قبر پہ ایسے گری جیسے بچہ ماں کی گود میں گرتا ہے، رو کے کہتی اماں نانا بھی درد نہیں سن رہا، بھیا بھی درد نہیں سن رہا، اے اماں اگر آپ کہیں تو میں تجھے اپنے درد سناؤں؟ قبر زہرا سے آواز آئی مطمئن ہو کے بیٹھ جا، ماں تیرے درد سننے کے لیے تیار ہے، مائیں بیٹیوں کے درد نہیں سنے گی تو کون سنے گا؟
اب اگلے جملے میں یہاں مصائب کا کوہرام ابا ہو جائے گا. جب بی بی رو کہتی اے اماں آپ میرے درد سنے گی, آواز آئی ہاں عالیہ میں آپ کے درد سنوں گی. رو کہتی اچھا اماں میں تجھے درد شروع سے سناتی ہوں. اماں آپ کو یاد ہے میں 28 رجب کو آپ کی قبر پہ آئی تھی اور میں نے قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں آپ کی نسل بچا کے آؤں گی. ہاں زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے. رو کہتی اماں ایک بار قبر سے اٹھیے وہ دیکھیے میں آپ کا سجاد بھی لے آئی ہوں میں آپ کا باکر بھی لے آئی ہوں. یہ کہہ کے بی بی نے دامن کو چھاڑا. رو کہتی نہ میرا اون آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے. اماں میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے. اماں میں تیرے بیٹے بچا کے نہیں آئی. قبر زہرا سے آواز آئی زینب تیرا شکریہ. رو کہتی اماں شکریہ ادا نہ کر مجھ سے پوچھ مجھے تیرا بیٹا بچانے کے لیے قیمت کیا دینی پڑی ہے. آواز آئی زینب کیا قیمت دی ہے اب جگر سنبھالنا. رو کہتی اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گئے 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے خیمے میں آیا. اماں میں جلتی ہوئی آگ کے اندر گئی. میں نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا. اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دایاں شانہ آگے کر دیتی. کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بایاں شانہ آگے کر دیتی. اماں سجاد بچ گیا. اماں میرا سر زخمی میرے بازو زخمی. اماں تیری بیٹی نیزوں کے ساتھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اماں میں لے آئی ہوں. اماں زخمی بڑی ہوئی ہوں. اماں میں بڑا زخم اٹھا کے تیرا بیٹا بچا کے لائی ہوں. بس سادات و غیر سادات کیونکہ وعدہ ہے اون و محمد شہزادوں کے ایک درد پڑھنے کا. آ گئی بی بی گھر واپس. پھر مدینے کی عورتیں آتی. یہ مجلس یہ سنت کہاں سے؟ پہلی مجلس شام کے زندان میں علی کی بیٹی نے خود پڑھی تھی. پہلی ذاکرہ ہے حسین کی بہن. بی بی مدینے میں گھر آئی. عورتیں آتی بی بی مجلس پڑھتی. مومنین مرد آتے سید الساجدین کربلا سناتے. اور سید الساجدین وہ ذاکر تھا جو خون روتا تھا. ایک دن سید الساجدین کی مجلس ختم ہوئی. مولا سجاد نے اپنے آنسو صاف کیے تو دیکھا ہر کوئی چلا گیا. ایک شخصیت مجلس میں بیٹھی ہے. مولا سجاد نے آنسو صاف کر کے پہچانا. پہچان کے کہا کون ہے؟ جب سر اٹھایا تو جناب سید الساجدین کی آواز آئی چچا عبداللہ آپ. اب میں جملے پڑھنے لگا ہوں. جب کہا چچا عبداللہ آپ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار. جب کہا نا مولا سید الساجد نے چچا عبداللہ آپ؟ فرمایا جی مولا میں. یہ ہے اس گھر میں حجت کا احترام. رشتے میں بھتیجا ہے لیکن امام وقت ہے. مولا عبداللہ ابن جعفر طیار کی آواز ہے جی مولا میں. فرمایا چچا عبداللہ آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا علی ابن الحسین میں روزانہ آپ سے کچھ کہنے کے لیے آتا ہوں ہمت ساتھ نہیں دیتی. مولا سید الساجدین نے چہرے پہ لکھا ہوا سوال پڑھا. ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے ہیں چچا عبداللہ بولیے اب مجھ میں بڑا حوصلہ آ گیا ہے. جناب عبداللہ نے جو جملہ کہا جو بہنوں والے بھائی بیٹھے وہ جملے کے درد سمجھو گے. جناب عبداللہ دے کے کہتے ہیں مولا میں روزانہ اجازت لینے کے لیے آتا ہوں اگر آپ کہیں تو عالیہ اپنے گھر واپس چلی جائے. مولا سید الساجدین کہتے ہیں چچا عبداللہ یہ سوال مجھ سے کیوں؟ آپ حاکم ہیں آپ شوہر ہیں. میں ابھی پھپھی سے پوچھتا ہوں. مولا سید الساجدین اپنی جگہ سے اٹھے زنان خانے میں گئے. جیسے مردوں میں مجلس ہو رہی تھی مستورات میں مجلس ہو رہی تھی. علی کی بیٹی بھائی کے درد پڑ رہی تھی. مولا سجاد ستون کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. شہزادی نے سجاد کو کھڑے دیکھا. علی کی بیٹی نے اپنا برقع ہاتھ میں لیا. مولا سجاد کے قریب سے گزری رو کے کہتی تو نہ کہنا میں چلی جاتی ہوں. میں نے جملہ بڑا چھپا کے پڑھا ہے. میں ڈر گیا تھا کوئی ماتمی جو ہے وہ شاید جملے کی شدت برداشت نہ کر سکے. بی بی دیکھے کہتی اے سجاد آپ نہ کہیے گا میں جا رہی ہوں. بی بی اٹھی
جتنے بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، جتنے بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو، جب بیٹی یا بہن اپنے گھر جائے، باپ بھی اکیلی نہیں جانے دیتا، بھائی بھی اکیلی نہیں جانے دیتا۔ بھائی کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا، باپ کہتا میں چھوڑ کے آؤں گا۔ علی کی بیٹی اب کربلا کے بعد جا رہی تھی عبداللہ کی حویلی میں۔ بی بی عالیہ اپنی حویلی میں کھڑی ہوئی، بی بی نے 40 بند دروازے دیکھے، 40 بند دروازے پہ آخری دروازے پہ نظر پڑی، علی کی بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی، رو کر دی خدا لعنت کرے تجھ پہ ہندا کا بیٹا، تو نے میری بھری حویلی برباد کر دی۔ پہلے میں جاتی تھی، اس دروازے سے حسین آتے تھے، اس دروازے سے عباس آتے تھے، اس دروازے سے اکبر آتے تھے، اس دروازے سے قاسم آتے تھے۔ آج میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آج مجھے چھوڑ کے آنے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، سید الساجدین کی آواز ہے، اماں آپ کا حسین بھی میں ہوں، آپ کا اکبر بھی میں ہوں، آپ کا غازی بھی میں ہوں۔ بی بی رو کہتی نا سجاد، آپ نے شام کے سفر میں بڑا ساتھ نبھایا۔ سجاد اگر وہ سفر بھی علی کی بیٹی نے کیے ہمت سے، میں جا رہی ہوں عبداللہ کی حویلی میں۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما، بی بی رو کے کہتی عالیہ کنیز کو ساتھ لے کے جا۔ شہزادی فضہ نے بلا تشبیہ آخری 1 یا 1.5 منٹ کا مصاحب ہے، سفر کے دوران بھی جملہ یاد آئے گا، روتے ہوئے قبر حسین پہ جاؤ گے۔ شہزادی فضہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما۔ اب یہ وہ عالیہ نہیں ہے جو مدینے میں تھی، اب یہ شام سے آئی ہے۔ میں حالت پڑھ نہیں سکتا کہ کتنی ضعیفہ ہو گئی تھی علی کی بیٹی۔ شہزادی فضہ نے ہاتھ تھاما، عبداللہ کی حویلی کا دروازہ آیا، علی کی بیٹی روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی۔ علی کی بیٹی کو زمین پہ بیٹھے ہوئے روتے ہوئے دیکھا، بی بی فضہ دیکھ کے کہتی بی بی حسین یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی 13 ضربے لیکن اب حسین یاد نہیں آیا۔ رو کہتی بی بی عباس یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے شانوں کا کٹنا لیکن اب عباس یاد نہیں آیا۔ بی بی علی اکبر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کے سینے میں پرچی لیکن اکبر یاد نہیں آئے۔ بی بی قاسم یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی لاش کے ٹکڑے لیکن قاسم یاد نہیں آئے۔ بی بی اصغر یاد آئے؟ رو کہتی نہیں بھولتی اس کی گردن پہ تیر لیکن اب اصغر یاد نہیں آیا۔ بی بی رو کہتی بی بی تو رو کیوں رہی ہے؟ بی بی رو کے کہتی اماں فضہ آپ تو میری گواہ ہیں، آپ جانتی ہیں میں کربلا سے لے کے مدینے تک جب بھی روئی یا حسین کو یا اکبر کو یا حسین کو یا اکبر کو، آج 2 سال بعد اپنے دروازے پہ آئی ہو، مجھے میرا اور یاد آ گیا، مجھے میرا محمد یاد آ گیا، اے میری حویلی برباد ہو گئی، میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے۔ اتنا جملہ سننا تھا۔ عبداللہ جعفر تیار اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھے، دروازے پہ کہتے نا علی کی بیٹی اور بھی صدقہ تھے، محمد بھی صدقہ تھے۔ جناب عبداللہ نے عالیہ کا ہاتھ تھاما، کہا بسم اللہ، آئیے اپنی ڈیوری پہ قدم رکھیے گا۔ ادھر جناب عبداللہ نے ہاتھ تھاما، ماں بھی مجھے معاف کر دینا۔ عبداللہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ہاتھ پہ لہو کی لکیریں تھی۔ عبداللہ رو کہتے تجھے تیری مادر کا واسطہ ایک بار بازو پلٹ کے دکھا، تیری کلائیوں پہ زخم کیسے ہیں؟ رو کہتی عبداللہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، جب عباس مارے گئے تھے انہوں نے میرے ہاتھوں میں رسیاں پہنا کے کبھی اس بازار کبھی اس بازار کبھی شرابیوں کے بدلے عبداللہ نے تلوار نکالی۔ رو کے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شام کی گلیوں میں رل کے آئی، اوے علی کی پردہ دار بیٹی،